یاد رکھیں کہ ہیلا جو ہے نا ہمیشہ دو قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس مسئلے پر بھی لوگوں نے بہت زیادہ، اللہ رحمت فرمائے اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے، یہ زور دیتے ہیں کہ بھئی یہ حنفی لوگ جو ہیں ان کے پاس ہیلے بڑے ہیں، یہ ہیلے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کتاب الحیل بھی ہے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے، ہیلا دو قسم ہے، ایک ہیلا جو ہے وہ مذموم ہے، گناہ ہے، اللہ کی حدود کو توڑنے کے برابر ہے، اور ایک ہیلا جو ہے وہ تو محمود ہے، اچھا ہے، کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں کہ یہودیوں نے کیا ہیلا کیا کہ ہفتے والے دن ان کو شکار منع تھا، تو مچھلیاں بھی بہت آ جاتی، اب یہ شکار کر نہیں سکتے تھے، ان نے کیا ہیلا کیا کہ ان بڑی نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کے آگے حوض بنا دیے کہ ہفتے والے دن جو مچھلیاں آئیں گی وہ چلتے چلتے جب حوض میں آئیں گی تو آگے دروازہ ڈال دیا کوئی نکل نہ سکے، لہذا اتوار والے دن جا کے پکڑ لیں، اور کہا جی کہ ہم نے تو اللہ کا حکم پورا کیا، ہفتے کو تو ہم نے شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو شکار کیا، یہ ہیلا ہے، یہ حرام، یہ ہیلے جو ہیں یہ حرام ہیں، جو شریعت کے احکام کو توڑنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ جیسے ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 11 مہینے اپنے اکاؤنٹ میں رقم رکھی، 11 مہینے کے بعد اپنے اکاؤنٹ سے نکال کے بیوی کے اکاؤنٹ میں یا بیٹے کے اکاؤنٹ میں ڈال دی، کہا جی ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں، زکوٰۃ کیسے دیں، ہمارے اکاؤنٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ان پر جب 11 مہینے گزرے انہوں نے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا تاکہ زکوٰۃ سے بچ سکیں۔ یہ ہیلا جو ہے حرام ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے کے لیے جو ہیلے، جو مکر، جو بہانے بنائے جائیں وہ حرام ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے کہ جی اس کو میں نے اپنا بہن بنایا ہوا ہے، بنانے سے بھی کوئی بہن بن جاتی ہے، یہ ایک ہیلا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کے قریب رہ سکوں اور لوگ مجھ پہ الزام نہ لگائیں کہ کون ہو جی، میں تو میری بہن ہے، میری منہ بولی بہن ہے، منہ بولی بہن تو بہن نہیں ہوتی، تو یہ ہیلے ہیں، یہ سب حرام۔ ایک ہیلا ہوتا ہے کہ جس کے اختیار کرنے سے اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹتا اور فائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کے بھائی آئے، بڑا الحمدللہ عظیم قصہ ہے اللہ کے قرآن میں، تو جب ان کے جو شقیق تھے نا، جو ایک ہی ماں باپ سے تھے، باقی تو دوسری ماؤں سے تھے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ لگ گیا ہے کہ بھئی یہ میرا حقیقی بھائی ہے، تو بھئی اب اس کو میں کیسے پکڑوں؟ اگر میں زور سے پکڑتا ہوں کہیں گے یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، ہمارے بھائی کو پکڑ لیا، تو انہوں نے پھر ایک ہیلا کیا، اور وہ ہیلا یہ تھا کہ وہ جو بادشاہ کا پیمانہ تھا نا بھر بھر کر دینے کا، اس کو ان کے جو بوریاں دی گئی ان کو گندم کی، اس کے اندر چھپا دیا۔ اب وہ اپنے بوریاں لے کے سامان لے کے چل پڑے۔ اب جناب اس کے بعد جب وہ روانہ ہو گئے اور شہر سے نکل گئے، تو اب بادشاہ کی فوجیں جو تھی پیچھے سے ان کا جو اسپیشل دستہ تھا وہ پہنچا، ان کا ٹھہر جاؤ قافلے والوں، تم تو چور ہو، چوری کر کے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، کیسے ہم چور ہیں؟ بھائی ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد ہیں، ہم چوری کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھیں بہرحال یہ ہے کہ ہماری جو تحقیق ہے، رپورٹ ہے، وہ یہی ہے کہ تم چور ہو۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو صاع الملک ہے نا، وہ پیمانہ ہے شاہی، وہ چوری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو خود وہ یعنی گھر کے ضروریات کے لیے بادشاہ سے خیرات لینے آئے، گندم لینے آئے، ہم کیوں چوری کریں گے؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر چوری کا مال تمہارے سامان میں برآمد ہو جائے تو پھر سزا کیا ہے؟ انہوں نے
نے کہا جی جس کے مال سے وہ پیمانہ برآمد ہو جائے وہ بس اس کو پکڑ لیں، اسی کا غلام۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ سب ہیلا ہے نا، فَبَدَأَ بِأَوْعِيَةِ أَخِيهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، انہوں نے یہ کیا کہ پہلے باقیوں کے جو بوریاں تھیں ان کی تلاشی لی، براہ راست اس کی تلاشی نہیں لی کہ ان کو شک پڑ جائے گا، ان کو کیسے پتہ تھا کہ اسی بوری میں ہے؟ تو یہ ہیلا ہو رہا ہے۔ اب جناب جب تلاشی کرتے کرتے اسی بوری پہ آئے اور اس کی تلاشی لی تو وہ سا مل گیا، ان کا ہاں دیکھو یہ ہے اس پیمانہ۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ سزا یہ ہے کہ وہ بندہ ان کا غلام بن جائے گا۔ انہوں نے پکڑ لیا بنیامین کو، کہا چلیں جی آپ۔ انہوں نے کہا بھی بادشاہ سے ہم فریاد کرتے ہیں ایسا کرو کہ ہم 10 بھائی اور بھی تو ہے نا، خود احدنا مکان ہے وہ ہمارے، اس کے بجائے کسی اور کو پکڑ لو، کیونکہ پہلے بھی ہم اپنے باپ سے بڑے شرمندہ ہیں بھائی کے مسئلے پہ، یوسف کے مسئلے پہ۔ اب وہ کہیں گے یہ بھی تم لوگوں نے بہانہ بنایا ہے، میرا بیٹا تو چور نہیں ہو سکتا۔ جیسے تم لوگوں نے بہانہ بنایا تھا کہ خون لگا کر یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کے آئے تھے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے سارے، اور قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ یا جناب روتے ہوئے آ رہے ہیں اور قمیص یوسف علیہ السلام کو لے آئے، کہنے لگے ابا جان آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، لیکن ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جا کے یوسف علیہ السلام کو بٹھایا اور ہم کھیل کود میں لگ گئے، مشغول ہوئے، جنگل سے ایک بھیڑی آیا جو یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے لیکن ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فصبر جمیل، میں صبر ہی کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ کہہ رہے ہو میری اللہ مدد کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب نے ان کو یہ بھی کہا شرمندہ کرنے کے لیے کہ بھئی تم سے زیادہ تو وہ بھیڑیا عقل مند تھا کہ تم بھائی کی حفاظت نہ کر سکے، لیکن وہ بھیڑیا ایسا تھا کہ یوسف کو اٹھا کے لے گیا لیکن اس کی قمیض پھٹی ہی نہیں، قمیض اتار کے پہلے رکھ دی۔ تو تم سے تو پھر وہ بھیڑیا زیادہ سمجھدار تھا نا، کہ یہ کیسے ہے کہ ایک جانور آ کر ایک بندے کو اٹھا لے، وہ تو چیر پھاڑ ڈالے، اٹھا کے کہاں لے جائے گا؟ اور اگر انسان کوئی وہ نعوذ باللہ چیر پھاڑ ڈالے تو کپڑے تو پھٹ جائیں نا، یہ ایک عجیب بات ہے کہ قمیض پھٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کا ایک پہلے بھائی کا مسئلہ تھا، خذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین، آپ بڑے اچھے عمل کرنے والے، احسان فرمانے والے ہیں، ہم میں سے کوئی اور بھائی رکھ لیں، اس کو دے دیں۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، الا ان ناخذ من وجدنا فی متاعی، انہوں نے کہا اللہ پناہ دے ہم ظلم کریں، چوری اس کو کریں اور پکڑیں ہم آپ کو، جائیں اور آپ کو اپنے باپ کو کہیں آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم کیا کریں؟ اب جناب وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، بس القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا، اس قافلے سے پوچھ لیں، اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے روک لیا ان کو۔ اللہ کے پیغمبر نے صبر کیا، فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، انہوں نے کہا میں صبر کرتا ہوں، میرا اللہ قادر ہے شاید وہ دونوں کو لے آئے، یوسف بھی آ جائے اس کا بھائی بھی آ جائے۔ اب جناب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ہیلا کر کے بھائی کو روکا، اب نقصان تو کسی کا نہیں تھا نا، روکا بھی اپنے بھائی کو،
لیکن ایسے تو نہیں روک سکتے تھے نا. اللہ نے آپ کو یہ بات بتلائی کہ ایسا کر کے بھائی کو پکڑ لو. اب یہ بھی تو ہیلا ہے نا, ہیلا کیا گیا نا, وہ چور تو نہیں تھے. تو یہ ہیلا جو ہے نا یہ مضمون نہیں ہوتا بلکہ یہ محمود ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر جب بیماری کا دور آیا, تکلیفوں کا دور آیا, رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, اور دوسری جگہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بڑی تکلیف آئی, بڑی تکلیف آئی. تو ابلیس لعین جو ہے نا ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا کہ جب کوئی آدمی پریشان ہو نا تو وہ آ کے ان کو کسی اور بلا میں ڈال دیتا ہے. تو اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے آ کے ایک بزرگ کی شکل بنا کے راستے میں کھڑا ہو گیا. جب بیوی گزری تو کہا بیوی میری بات سنیں, آپ کے خامد کو جو تکلیف ہے نا اس کا حل ہے ایک, اگر کرو تو تمہارے خامد کو بالکل شفا ہو جائے گی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے, اللہ کے نیک آدمی بتلاؤ. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ حارث کے نام کی منت مانیں. اور نے کہا بزرگوں میں کیا منت مانوں, ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے, میں تو یہاں آ کے کام کرتے اتنا کھانا لے جاتی ہوں جو ہم کھاتے ہیں, تو کس بات کی ہم منت مانیں. اور نے کہا کوئی چھوٹی موٹی چیز, کوئی ایک نوالا, یا آپ ایسا کریں کچھ بھی نہیں ملتا نا, ایک مکھی پکڑ کے اس کو اس کے نام پہ ذبح کر دو, تمہارا خامد 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن شیطان کیسے ہیلے کرتا ہے, جب کسی کا مر جائے نا وہ آ جاتا ہے, کہتے ہیں اگر تم نے باویلا نہ کیا اور ماتم نہ کیا, کپڑے نہ پھاڑے, سر میں مٹی نہ ڈالی, لوگ کہیں گے اس کو غم ہی نہیں مرنے والے کا. ایک ان کا آدمی مر گیا اور ایک اس نے ان کو شریعت کے خلاف کر دیا. تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ واپس آئی. انہوں نے کہا ایوب آج ایک مجھے راستے میں بڑا بزرگ ملا تھا, یہ شیطان جو ہے نا ہر قسم کی شکلیں بنا لیتا ہے. تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے, اس میں اس کے وہ سارے داؤ لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا کرتا ہے. یہ جب ہمارے لوگ جاتے ہیں نا قبروں پہ نوراتے بیٹھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور وہاں فریادیں کرتے ہیں تو وہ آواز دیتا ہے جاؤ مرید تمہارا کام ہو گیا. وہ سمجھتا ہے پیر نے کہا ہے, پیر نے تھوڑا کہا, تو وہ جن کہہ رہا ہے. وہ جناب پھر وہ تو پکا مشرک ہو گیا. کہا میں نے خود کانوں سے سنا, مجھے حضرت نے قبر کے اندر سے فرمایا ہے. اس بیچارے کو کیا بتائے کس کی آواز تھی. تو انہوں نے بھی آگے حضرت ایوب سے کہا کہ آج ایک بہت بڑے پہنچا ہوا بزرگ تھا اور ایسی شکل تھی, اس نے مجھے کہا ہے کہ حارث کے نام کی منت مان لو, چاہے کوئی چھوٹی سی چیز کی منت مان لو, تمہارا خاوند ٹھیک ہو جائے گا. حضرت ایوب غصے میں آ گیا, فرمایا کیا کہہ رہی ہو, حارث شیطان کا نام ہے. اس نے کہا تھا کہ میں شیطان کی منت مان لو, اللہ کو چھوڑ کے ابلیس کی منت مان لو, اس سے بڑا کفر ہے. اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا اور مجھے صحت دی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا اس مشورے دینے پر. اب اللہ تبارک و تعالی سے ایوب علیہ السلام نے فریاد کی اور وہ امتحان کی مدت بھی ختم ہو گئی. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ میں بڑی سخت تکلیف میں ہوں, آپ مہربانی فرمائیں. تو جب رب راضی ہوتا ہے نا جی پھر کہیں جانا نہیں پڑتا, وہ سارے علاج وہی ہو جاتے ہیں. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب.
اللہ نے فرمایا ایوب جس جگہ بیٹھے ہو یہی پاؤں مارو زمین سے چشمہ نکلے گا، اس چشمے سے پانی پیو بھی، غسل بھی کر لو۔ ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا، چشمہ نکلا، پانی پیا، غسل فرمایا، حتیٰ کہ بیوی جب واپس آئی دیکھا کہ جھوپڑی کے اندر تو ایک خوبصورت جوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچاری کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا آ جاؤ میں ایوب ہوں۔ رب راضی ہو گیا، سب کچھ ختم، بیماریاں بھی گئی، پریشانیاں بھی گئی۔ تو اب جناب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی اولاد بھی، اولادوں کی اولاد بھی، وہ ملک بھی، اور اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرما دی۔ رحمت من عندنا وذکرى لأولی الالباب، ہماری رحمت تھی اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی کہ اللہ دینا چاہے تو اس کے آگے کیا مشکل۔ اب جب حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے تو ان نے بیوی سے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہاری پشت پہ 100 کوڑا ماروں گا، تم نے جو مجھے شرک کا مشورہ دیا تھا۔ تو اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ ایوب علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ انا وجدناہ صابرا، تمہاری بیوی بڑی صبر والی اور بڑی خدمت کی ہے اس نے تمہاری۔ یا اللہ میں نے قسم کھا لی، فرمایا اس کا حل ہے، ہم بتا دیتے ہیں کہ کھجوروں کا ایک گوشہ توڑ لو جس میں 100 چھڑی ہو، ایک دفعہ مار لو، بس تمہاری قسم پوری ہو گئی۔ تو اب یہ ہیلا خدا خود سکھلا رہا کہ ایسا خود بھی یادک رجسا فاضرب به ولا تحبس، تم ایک گوشہ پکڑ کے مار لو، بس تمہاری قسم پوری ہو گئی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہر ہیلا برا بھی نہیں ہوتا اور ہر ہیلا اچھا بھی نہیں ہوتا۔ جو ہیلا شریعت کے کام سے توڑنا چاہے، نکالنا چاہے، وہ حرام ہے، اور جو ہیلا کوئی فائدہ پہنچانا چاہے وہ ہیلا جائز ہے، وہ حرام ہے۔ تو اللہ خود سکھلا رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہیلا کیا تھا یہ اللہ کے حکم کو توڑا تھا کہ بجائے ہفتے کے اتوار کرنے کے مچھلی بند کر لی اور پکڑ لیا اس کو اتوار والے دن۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی جو یہودی یہاں موجود ہیں نا، آپ کے ان سے پوچھو کہ تمہارے باپ دادی نے ایسا کیا تھا، پھر ان پر اللہ کا عذاب کیسے آیا۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تم پر بھی وہی عذاب آئے گا۔ قال محمد بن اسحاق عن داؤد بن حسین اکرمۃ عن ابن عباس فی قوله تعالی واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اور بستی والوں سے پوچھے جو بستی تھی جو دریا کے کنارے پہ تھی، اس بستی کا نام ایلا ہے۔ ایلا ہی قریۃ یقال لها ایلا بین مدین و طور، مدین اور طور کے درمیان میں۔ وقضا قال اکرم وجاہد وقتادہ وسدی وقال عبداللہ بن کثیر القاری سمعنا انها ایلا وقیل ہی مدین وہو روایت عن عباس وقال ابن زید ہی قریۃ یقال لها معنا بین مدینہ و اینونا، لیکن راجح قول وہی ہے کہ وہ بستی جو ہے اس کا نام ایلا تھا اور اسی میں رہنے والوں نے یہ عمل کیا تھا۔ اذ یعدون فی السبت، کا معنی یعتدون فی، وہ تجاوز کرتے تھے، ویخالفون امر اللہ فیہ لہم بالوساط بھی ازاکا، حد سے مخالفت کرتے، اللہ کے حکم کا انکار کرتے تھے۔ اذ تاتیہم ہیتانہم یوم سبتہم شرعا، قال الضحاک عن عباس ابی اے ظاہرۃ علی الماء، ہفتے والے دن مچھلیاں بالکل پانی کے اوپر آ جاتی۔ وقال له فی عباس ظاہرۃ من کل مکان، ہر جگہ مچھلیاں ہی مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ قال ابن جریر وقال ویوم لا یثبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو کوئی مچھلی نظر ہی نہ آتی۔ نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم صيده
جس دن شکار حلال ہوتا مچھلیاں چھپ جاتی ہیں، اور جس دن شکار حرام تھا مچھلیاں ظاہر آ جاتی ہیں۔ امتحان تھا اللہ کا۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، کذالک نبلوہم نختبرہم، اسی طرح ہم امتحان لیتے ہیں اپنے بندے کا جو حد سے نکلتے ہیں، یقول بفسق من طاعت اللہ وخروجهم عنها وهؤلاء قوم اهتدوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الاسباب الظاهرة التي معناها في الباطن طاعت الحرام۔ یہ لوگ جو تھے اللہ کی طاعت سے نکلنے والے ہیلا کرتے تھے تاکہ اللہ کے محارم جو ہیں اس کو کسی طرح حلال کر لیں۔ سبت والے دن شکار بھی نہ کیا لیکن مچھلیاں پکڑ کے روک لی۔ وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله البتار رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد محمد ابن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو النبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا مما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل۔ حضور نے فرمایا خبردار تم بھی یہودیوں کی طرح نہ کرنا، تم بھی ہیلے بنا کے اللہ کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہذا اسناد جید قال احمد بن محمد بن سلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه وباقي رجاله مشهورون ثقات ويصحح ترمذی رحمہ اللہ تعالی بمثل اسناد کثیرا، فرماتی ہے کہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور معروف ہیں، اور ایسی حالات میں ان چیزوں کے بعد حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کی ہمیشہ تصحیح کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔